لنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة شهر رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، اللہ کا بے انتہا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اپنا ایک خاص عمل اور ایک خاص اہم رکن اسلام کا اس کی ادائیگی کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ورنہ بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ وہ گزشتہ رمضان میں اس دنیا کے اندر تھے لیکن آج وہ نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل، اس کے احسان کی بات ہے. میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی عبادتیں اس مبارک مہینے میں انجام دے رہے ہیں. اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر کے پہلے عشرے کو بھی آپ نے گزارا اور دوسرا عشرہ بھی قریب ہے کہ ختم ہو، شام ہوگی تو تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہر عشرے کی آقا علیہ السلام الگ الگ خصوصیتیں بیان فرمائی. جس طریقے سے جو عشرہ آپ کی زندگی کے اندر گزر رہا ہے، آپ جس کے اندر گزار رہے ہیں، دوسرا عشرہ یقیناً یہ وقت رکھتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان لگانے والا، اللہ کی طرف سے ندا دینے والا. ہر وقت ندا دے رہا ہے، ہر وقت آواز لگا رہا ہے اور مسلمان اس آواز پر لبیک کہہ کر کے کہیں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، کہیں اللہ کے سامنے عاجزی کے سجدے بجا رہے ہیں، کہیں اور عبادت، کہیں صدقات کو دیکھ لیجئے، کہیں اپنے اموال کی زکات کا حال دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سارے عبادتیں ہیں جو مسلمان انجام دے رہا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ آخری عشرہ اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام کے اوپر جو قرآن کریم جو کتاب مقدس نازل کی گئی، اسی کتاب مقدس کے اندر ایک پوری سورت ایک رات کی تعبیر کے لیے اور ایک رات کو خاص کرنے کے لیے رب نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس مبارک رات کے اندر جو کہ آخری عشرے کے اندر آئے گی، جو کہ 20 رمضان کے بعد آئے گی، یہ کیوں آئے گی؟ آئیے آپ کو پس منظر میں لے کر کے چلتا ہوں. جب آقا علیہ السلام نے کہا اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے قصے آتے، ان کی عمریں کئی 900 سال ہو رہی ہے، کئی 800 سال ہو رہی ہے، کئی 100 برس کی ان کی عمریں ہو رہی ہے. ان کی عبادت امت محمدیہ سے بڑھ کر ہے. یقیناً جب آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا آدمی گزرا ہے جس نے 400 سال عبادت کی ہے، بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا عابد گزرا ہے
ہیں. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سے عابد اس طریقے سے گزرے اور اس طرح گزرے کہ ان کی نمازیں بہت ساری ہیں, ان کی عبادتیں بہت ساری ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے اوپر اپنے جان کو قربان کرنے والے صحابہ پریشانی کے اندر سدمے کے اندر آ گئے کہ ہم ان سے اپنی عبادتوں کے اندر کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں. اور جب یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے آپ سے درخواست کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک حضور اور ایک درخواست رکھی تو اللہ رب العزت سے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور اس آیت کریمہ کے نازل کر دینے کے بعد اس پوری سورت کا نام سورۃ القدر رکھا. اس طریقے سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اس سورت کا نام سورۃ القدر رکھ دیا گیا. اس رات کی جو آپ آخری عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کریں گے جس کو آپ شب قدر کہتے ہیں. شب قدر شب بہار سے ہزار برسوں عبادت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, برتری کے اعتبار سے اور اہمیت کی حامل ہے. ہم نے شب برات کے اندر جو عبادتوں کو اس طریقے سے ان کو خوب انجام دیا, کہیں نمازی پڑھی, کہیں روزے رکھے, لیکن شب قدر کے اندر مسلمانوں کے حالات کس طریقے سے انشاءاللہ آئیں گے بعد میں. لیکن پھر آج میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست رکھی کہ بنی اسرائیل کی عابدوں کی عبادتیں میری امت کے صحابہ سے اور میری امتی سے بڑی ہوئی ہے, ان کی عمریں دراز ہوئی, لیکن میری امت کی عمر اتنی نہیں. آقا علیہ السلام ابھی اپنے اوپر اس طریقے سے اس وقت محسوس کر رہے ہیں. اسی وقت جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. جب آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے پہلے عشرے کے اندر اس رات کی جستجو شروع کر دی, اس رات کو تلاش کرنے کا عمل شروع کر دیا. جبرائیل امین آئے اور آ کر کے پیغام دیا, اے محمد, اے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس عشرے کے اندر, آپ جن دنوں کے اندر شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں ان دنوں کے اندر, ان ایام کے اندر شب قدر نہیں ہے, بلکہ اس کو اور آگے بڑھ کر کے تلاش کیجیے, اس کو آپ اور آگے بڑھ کر کے تلاش کیجیے. آقا علیہ السلام نے دوسرے عشرے یعنی 10 رمضان کے بعد اس رات کو تلاش کرنا شروع کر دیا. آپ علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما ہے. آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی جستجو کو اور آگے بڑھ کر کے تلاش کیجیے. اس رات کو برکت والی, عظمت والی, رفعت والی ہے, اس کو آگے بڑھ کر کے اور تلاش کیجیے. تو امت محمدیہ اور آقا علیہ السلام نے اپنے خیمے سے باہر روح جانور کو نکالا اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ اعتکاف کی حالت کے اندر تھے اور جو اس رات کی جستجو کے اندر لگے ہوئے تھے, اس رات کو تلاش کر رہے تھے, ان کو مخاطب کر کے کہا اس عشرے میں جو حضرات میرے ساتھ میں شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئے کا جو عشرہ ہے یعنی 20 رمضان کے بعد اس کے اندر بھی میرے ساتھ شب قدر کی جستجو کے اندر رہے. اور اس طریقے سے جب آقا علیہ السلام کے اوپر اس مبارک رات کی خبر دی گئی اور اس مبارک رات کے بارے میں بتایا گیا, آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو خبر دینے کے لیے, اپنے صحابہ اور اپنے چاہنے والوں کو خبر دینے کے لیے, اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے, اس رات کی برکت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں. دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تو صحابہ آپس میں
تنازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کی مبارک رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ مبارک رات جو کہ شب قدر ہے یہ ہزاروں مہینے سے بڑھ کر ہے. خیر من الف شہر، رب کائنات نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. خیر کا معنی آتا ہے بہتر. اب کتنی بہتر ہو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی بہتر ہے. یعنی یہ بات تو عزم مسلم کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہزاروں مہینے سے بہتر ہے، لیکن کتنی بہتر ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے اندر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت اس دائرہ فانی کے اوپر اور اس دنیا کائنات کے اوپر سایہ فلک ہوتی ہے. اور جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جو انسان اللہ کے سامنے عاجزی کے سجدے کرتے ہوئے ہوتے ہیں، جو انسان اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جو انسان اللہ کے سامنے عاجزی کے سجدے بجا جاتے ہیں، ایسی یہ فرشتوں کی جماعت ایسے انسان کی تلاش میں رہتی ہے، ایسے انسان کی تلاش میں رہتی ہے. اور یہ کب تک یہ فرشتوں کی جماعت اور اس وقت تک جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. قرآن میں صاف صاف کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے. جو انسان عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، جو انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت انجام دیتا ہے، کئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کئی نماز کے اندر مشغول ہے، کئی دیگر عبادات کو انجام دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے یہ سلام پیش کرو، تحفہ پیش کرو. اور یہ عمل کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ فرشتے کسی عمل کے کرنے والے کو، اپنے رب کو راضی کرنے والے کو تلاش کرتے رہتے ہیں. اور جہاں مل جائے یقیناً اس کی سفارش رب کائنات کے سامنے اور آقا علیہ السلام کی امتی محمدیہ سے ایک خصوصیت ہے اور خاص اہمیت رکھی گئی ہے اس رنگ عرب کو دور کرنے کے لیے جو صحابہ کے اندر موجود تھا کہ پہلی امتوں کی عبادتیں ہم سے بڑھ کر ہو گئی ہیں. ان کی عبادتیں کئی ہزار سال، 400 سال، 500 سال کی ہو گئی، لیکن امت محمدیہ کا کوئی فرد بشر رمضان کے آخر عشرے کے اندر جو شب قدر ہے اس کے اندر اللہ کو پکارے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اس کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور پھر وہ رات شب قدر ہو جو تاکہ سے رات ہے، 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. انسان اس رات کو پائے تو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. انسان اس رات کے اندر شب قدر کے اندر قیام کرے اور اس رات کو پائے اور ثواب کی امید رکھے تو اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے سارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوگا تو یقیناً انسان گناہ صغیرہ کی بھی معافی مانگے گا، گناہ کبیرہ کو بھی اللہ کے سامنے رکھے گا. تمام گناہ یاد آئیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا تو اللہ معاف نہ کرے گا. اللہ کے شاید نہیں انسان کبھی تو اللہ فوراً اس کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے، کب اس کو اپنے پاس محبوب رکھتا ہے، اپنے پاس چھپا کر کے رکھتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے اس وقت میں فرمائے گا جب انسان اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پہنچے گا. میرے بھائیوں، اسی کے عمل کو پانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت تعلیم ہے جس کو آپ اعتکاف کہتے ہیں. سنت عقیدہ کفایہ. یہ سنت اگر انسان پورے محلے میں سے، پورے گاؤں میں سے کوئی انسان اس عمل کے اندر نہ بیٹھے، اس عمل کو انجام نہ دے
اللہ اس کو عبادت کی توفیق دے گا. کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے اپنے دین اور اس نے اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے, اپنے بچوں کو چھوڑا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑا ہے, اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کے سر پہ لگا لایا ہے, اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں, تو اللہ اس کو نعمت بدل ضرور عطا کرواتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری عبادتیں ہیں. اس طریقے سے ہم مصنون اعتکاف تو یہی ہے, لیکن اگر کوئی انسان نفلی اعتکاف کرنا چاہے, وہ صرف 3 دن کی مہلت اس کے بعد سے اس کو کوئی اس طریقے کا کام ہے کہ وہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا, تو کم از کم ان راتوں کا تو اعتکاف کرے, ان راتوں کو پانے کے لیے تو مسجد میں آئے, ان راتوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو کم سے کم مسجد میں آئے, تاکہ وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ سکے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور اللہ اس کے گناہوں کو اس کے نام اعمال سے مٹا دے. اور جب ایک انسان کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اور اس دنیا کے اندر اس طریقے سے ہوگا, اس طریقے سے وہ آج اس دنیا کے اندر آیا ہے, جس طریقے سے اس نے آج اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہے. میرے بھائیوں, بہت ساری عبادتیں کرنے کی ہیں, لیکن مسلمانوں کے اندر تو بدعات اور رسومات اس طریقے سے گھس چکی ہیں کہ دوسرے انسان دیکھ کر کے مشکل کے اندر ہے, وہ پریشان ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کرنے والے کام کیا ہے, نہ کرنے والے کام کیا ہے. مسلمانوں کے حالات اس طریقے سے ہیں. ہاں, مسجدوں کو تو کھلا رکھا جا سکتا ہے, لیکن مسلمانوں کو ان راتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے, ان راتوں کے اندر عبادت انجام دلانے کے لیے کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے. میرے مسلمان بھائی کو صرف اس طریقے سے ان چیزوں کو انجام دینے لگا ہے کہ کہیں آج 21 روزہ ہے یا 21 مشن ہے, آج مجھے فلاں جگہ کی ناری کھانے کے لیے جانا ہے, آج مجھے فلاں ریسٹورینٹ کی جو فیمس ڈش ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے جانا ہے, اس کا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے جانا ہے. صرف مسلمان کا اور نوجوانوں کا بالخصوص صرف یہ ایک فعل ہو گیا ہے کہ اپنے تراویح سے عمل کو تراویح کے محبوب عمل سے فارغ ہوا اور ہوٹلوں کی طرف ایک طریقے سے چند آدمی اکٹھا ہو, چند جماعت اکٹھا ہو اور ہوٹلوں کی ریسٹورینٹ کی زینت بن جائے, ان کو آباد کر دیں. کبھی اس ہوٹل کا, کبھی اس ہوٹل کا, نہ جانے صرف چند ذائقہ محسوس کرنے کے لیے, چند محسوس کرنے کے لیے انسان کہاں کہاں پہ سفر کر جاتا ہے. میرے بھائی, ان تمام چیزیں غلط ہے. اس لیے یہ آخری عشر آ رہا ہے, اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگو. اور جو عشر آپ نے سستی اور لاپرواہی کے اندر گزار دیے ہیں, نہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, نہ عبادتوں کو انجام دیا ہے, نہ عبادتوں کا اہتمام کیا ہے, نمازوں کو متحد کیا ہے, روزوں کو متحد کیا ہے, ان تمام کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے کم از کم پوری مسجد کے اندر, پوری بستی کے اندر ہر طرح مسجد کا خود ہونا چاہیے. اور یہ لگے کہ ہاں, یہ مسلمان اپنے گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے وہ سیرت بند ہے اور اللہ کے سامنے آ کر کے بیٹھے, اللہ کے سامنے عاجزی کے سجدے بجا رہا ہے. اس طریقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے. اور جو عبادتیں ایک اہم موڑ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ کے سماج کے اندر, محلے کے اندر, بستی کے اندر, گاؤں کے اندر یقیناً بہت سے غربا ہوں گے, بہت سے مساکین ہوں گے, بہت سے یتیم ہوں گے جن کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, بہت سے بے سہارا ہوں گے جن کو کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں ہے, جن کے اوپر, جن کے سروں پر کوئی ٹوپی رکھنے والا نہیں ہے, جن کے پاؤں کے اندر کوئی جوتے پہنانے والا نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں, ان غربا کا خیال رکھنا, ان مساکین کا خیال رکھنا, ان بے سہاروں کا خیال رکھنا. یقیناً وہ بے سہارا ضرور ہے, لیکن اللہ نے آپ کے مال کے اندر ان کا حصہ مقرر کیا ہے. اس حصے کو ضرور ادا کرنا, اس حصے کو ضرور ادا کرنا. یتیموں کا خیال رکھنا. آپ ایک عید کا تہوار آئے گا, تمام مسلمان خوشی کے ساتھ اس کے اندر عمدہ اور اچھے کپڑے پہنیں گے, عمدہ اور اچھے پکوان اپنے گھروں کے اندر بنائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے گھر کے اندر تو اور آپ کے بچوں کو عمدہ لباس اپنے بدن کے اوپر سے بدل ہو, اچھے کپڑے اپنے لباس اپنے بدن
کے کپڑے سنے ہوئے ہو اور آپ کے گھر میں اچھے پکوان بن رہے ہوں، لیکن جو آپ کا پڑوسی ہے وہ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف کی بات کر کے دیکھ رہی ہو کہ کوئی شیر لے کر کے میرے دوست میں سے آئے گا، میرے بچے کھائیں گے، میرے بھائیوں یقیناً ندیوں کا بے سہاروں کا ان تمام کا خیال رکھنا آپ تمام گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے۔ تمام اہل ضرورت جن کو اللہ رب العزت نے استعداد دی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں گے، یقیناً ظاہر میں محسوس ہوگا کہ آپ کے وارث سے کم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے وارث سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اور مزید بڑھا کر کے دے گا۔ اسی طریقے سے جن حضرات نے ابھی تک زکات ادا نہیں کی ہے، اپنے مال کا حساب لگا کر کے جتنا جلدی ہو سکے آخری اشرا شروع ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ثواب کو بڑھا دیا کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ انسان ایک عمل کرتا ہے، یقیناً عام دنوں کے اندر اس کے لیے ایک اجر ہے، لیکن رمضان مبارک کی شمار مہینے کے اندر اس کے اجر کو دوگنا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے عبادتوں کے صرف 10 دن بچے ہیں، خیرات کرنے کی 10 دن بچے، آپ خوب کر لیں پورے ساتھ، لیکن اس کے اندر جو ثواب بڑھ کر کے مل رہا ہے، کیوں نہ ہم ان دنوں کا فائدہ اٹھائے، کیوں نہ ہم اللہ کے اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھائے اور اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کا فائدہ اٹھائے۔ ہمیں چاہیے ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور صدقوں کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے جن حضرات نے زکات نہیں دی ہے، زکات کی ادائیگی تھوڑا بھی کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال ضائع ہو جائے پھر آپ بچاتے رہو۔ میرے بھائی اسی طریقے سے صدقۃ الفطر جن مسجد بھائیوں نے ادا نہیں کیا ہے وہ ضرور اتنے دن پہلے کہ کسی کے کام آ سکے وہ پیسے ضرور صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ جو آپ کہیں نہیں دل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔